بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن و اہل بیت کی حقیقی تعلیمات سے آشنا ہونا چاہتے ہیں؟ اگر آپ مکتب قرآن و اہل بیت کی توحیدی تعلیمات کو جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی توحید الہی اور ولایت محمد و آل محمد علیہم السلام کی اس تبلیغی دعوت سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ پاکستان میں مکتب کے نوجوانوں کے لیے اپنے طرز کا پہلا تبلیغی یوٹیوب چینل علی روحانی آفیشل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق محمود اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سپیک ود ٹی ایم اوان۔ تو ناظرین، یہ تھے میرے کچھ ابتدائی کلمات، اور اس کے بعد آج ہمارے ساتھ ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری مراد ہے جناب علامہ علی روحانی صاحب۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا اور وہ تشریف لائے۔ ہم ان سے متفرق قسم کے سوالات کریں گے، امید ہے آپ کو اچھے لگیں گے اور آپ کی علم اور عمل میں اضافہ فرمائیں گے۔ جی ناظرین، میرے آج کے مہمان علامہ علی روحانی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر۔ علامہ صاحب، میں نے آپ تھوڑا سا انٹرو میں بتا دیا تھا، کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے جی میں اپنے ناظرین سے بھی معذرت خواہوں اور آپ سے بھی۔ نہیں کوئی بات نہیں، اسی یہ آپ تو کو ہیزیٹیشن ہوئی ساتھ ساتھ چلتا ہے جی، ٹیکنیکلٹیز کا مسئلہ تو آ جاتا ہے۔ اس طرح ہے کہ آپ کا میں نے انٹروڈکشن تو کروا دیا اپنے ناظرین سے، تو جی میں آپ سے پہلا سوال یہی رکھوں گا کہ آپ سے خدمت میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ اپنے بارے کچھ علمی سفر کے بارے بتائیں، تھوڑا سا تعارف میرے لیے اور میرے ناظرین کے لیے، کہ آپ کا جو علمی سفر ہے، آپ نے کہاں سے پڑھا، آپ کے اساتذہ کہاں سے اپنے علم حاصل کیا۔ جی، سب سے پہلے تو میں ممنون ہوں آپ نے موقع دیا اپنے پلیٹ فارم سے ہمارے قیام توحید و ولایت کو نشر و اشاعت کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور دوسرا کہ ماہ محرم الحرام کے سلسلہ میں آپ نے ابتدائی گفتگو میں نے تھوڑی سی سماعت فرمائی آپ کی، لائن پہ میں نہیں تھا لیکن یوٹیوب کے ذریعے میں آپ کے، تو ماشاءاللہ جی بالکل آپ نے بالکل درست بات کی ہے۔ حق کا ساتھ دینا، اور یہ واقعہ کربلا، ثانیہ کربلا صرف 61 ہجری سے ہی مربوط یا منسلک نہیں ہے، یہ تا قیامت اب ایک ایسا استعارہ بن چکا ہے کہ حق والے اور باطل والوں کی پہچان کے لیے ایک یہ بالکل علامتی وہ بن چکا ہے قیامت تک کے لیے۔ میرا جتنا بھی یہ تحقیقی سفر ہے الحمدللہ، ہاں یہ ضرور ہے کہ قبلہ محمد حسین نجفی علیہ مقامہ، قبلہ غلام حسین نجفی جامعۃ المنتظر کے جو وائس پرنسپل تھے اس وقت شہید، ان جیسے، اور نصرت شہانی صاحب ایک جامعہ کے منتظم اعلیٰ تھے، تو علماء کی زیر نگرانی میں آپ یہ کہہ لیں کہ جس طرح دنیاوی تعلیم میں پرائیویٹ تعلیم اور اس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ جو لوگ باقاعدہ کسی اسکول کالج سے نہیں وہ ہوتے تو پرائیویٹ اکیڈمیز جوائن کر لیتے ہیں یا کوئی اساتذہ کی خدمت لے لیتے ہیں، خدمات حاصل کر لیتے ہیں، تو میرا یہ تحقیق کا جو سلسلہ تھا مکتبہ بریلویہ سے مکتبہ تشیع میں آنے کا، وہ ان کی زیر نگرانی شروع ہوتا ہے سوال و جواب کی صورت میں۔ پھر کچھ کلاسز میں نے لینا شروع کر دی جامعۃ المنتظر، میرے جو کہ گھر کے قریب تھا، تو یہاں پہ غلام حسین نجفی صاحب، تطہیر زیدی صاحب، پھر آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی صاحب، اور اسی طرح پھر دیگر اساتذہ سے میں سوال و جواب کی صورت میں پہلے کلاسیں لیں اور پھر باقاعدہ دروس کے سلسلے میں اپنی اس کا آغاز کیا، پھر کتب سے رہنمائی لی۔ پھر ہمارے یہاں امامیہ آرگنائزیشن کا ایک یہاں پہ یونٹ تھا، ماڈل ٹاؤن یونٹ، وہاں پہ ہفتہ وار ایک محفل ہوتی تھی، سوال و جواب بھی ہوتے تھے، دعائے ندبہ اور حدیث قصہ اور اس طرح، تو وہاں پہ بھی کافی علماء کرام تشریف لاتے تھے۔ اس وقت کے ہمارے صدر تھے ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب، میرا ان سے رابطہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو امید ہے کہ صحت و سلامتی کے ساتھ سلامت رکھے۔ اسی طرح ڈاکٹر حسنین زیدی صاحب، ان کے بھائی جعفر زیدی صاحب، تو اس طرح کے بزرگواروں کے زیر سایہ میں نے اپنا تحقیقی سفر کا آغاز کیا، اور کتب سے رجحان شروع سے ہی تھا، اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ زیادہ جو میں مربوط ہو گیا وہ قبلہ علامہ آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب علیہ مقامہ، قبلہ ڈکو صاحب کے نام سے مشہور ہیں، ان سے پھر میرا زیادہ ایک وہ مطلب فون پہ بھی، لائیو بھی، سوال و جواب کے سلسلے میں وہ سلسلہ شروع ہوا۔ تقریباً 26-27 سال کا میرا تقریباً عرصہ ہو چکا ہے جی، اور جاری ہے طالب علم کے طور پہ، ابھی بھی جاری ہے اور تادم مرگ یہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ دنیاوی تعلیم آپ بس سمجھ لیں کہ گریجویشن ہوتے ہوتے رہ گیا جی۔ اچھا ہاں، آپ کو جو جس بات کے لیے آپ کو مدعو کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس قسم کے وہ سوال رکھیں۔ میں نے آپ کی ایک ناظرین و کرام، یہ ہمارے جو علامہ صاحب تشریف فرمائے، ان کا اپنا بھی چینل ہے، اس پر یہ خود بھی ویڈیو کرتے ہیں، اور توحید کے بارے اور دیگر مسائل کے بارے آپ وہاں بھی رجوع کر سکتے ہیں، اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ مجھے وہاں سے ان کا تعارف حاصل ہوا، اور ایک دوست نے ریکمینڈ کیا کہ علامہ صاحب جو ہے نا وہ اس طرح ان کا بھی انٹرویو لیا جائے اور کیا جائے، پوڈ کاسٹ کیا جائے،
تو ہم نے جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بخوشی یہ قبول کیا. تو آپ کا توحید کے متعلق ایک سوال ہے، شیعہ مسلک میں توحید کا تصور کیا ہے؟ کیا یہ تصور اہل سنت کے نظریات سے مختلف ہے؟ اس حوالے سے ائمہ اہل بیت کے کچھ اقوال بھی ارشاد فرمائیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو جتنے بھی اس وقت اہل مسلک اثنا عشری کے جو شیعہ ہیں یا دیگر اس کے اندر مسالک ہیں، وہ آگے کچھ سوالات آئیں گے. وہ توحید کے بارے میں ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ وہ استمداد کا، استعانت کا، یا علی مدد، تو اس طرح کے وہ ان کے نعرے ہیں یا ان کی علامتی ان کے نعرے ہیں. آخر ان کی توحید اصل میں ہے کیا؟ اور آپ نے توحید کے بارے میں جو پڑھا ہے یعنی ائمہ اطہار کے اقوال سے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس بارے میں ہمیں رہنمائی کریں. ویسے تو آپ کے بیانات پڑھے ہیں بڑے بڑے، لیکن یہاں مختصر وقت میں جو آپ بیان کر سکتے ہیں وہ ہمیں بتائیں پلیز. جی جزاکم اللہ. جی قبلہ بات یہ ہے کہ توحید نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث. توحید ہے، اور توحید قرآنی توحید ہے. اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بھی جو توحید متعارف کروائی، پیش کی، جس کی تعلیم دی، وہ قرآنی توحید ہے. کیونکہ قرآن میں تمام انبیاء کی محنتوں کا نچوڑ پیش کیا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. اور تو پیام توحید یا پیغام توحید یا دعوت توحید آپ کہہ لیں، یہ ہر نبی کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہ رہا ہے. یعنی پہلا نقطہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جتنے آپ نے خدا، یعنی اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو نبی اپنی قوم میں آتے تھے، مبعوث ہوتے تھے، تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا اقرار کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. اب یہ صرف لفظی اقرار نہیں ہے، صرف نام کا اقرار نہیں ہے کہ اللہ صرف اس کو کہنا ہے کہ جس کی دعوت جس کا دین ہم لے کے آئے ہیں. نہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم اور اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کمالات میں، اس کے امور میں، اس کی تدبیر میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. نہ ایسے کہ کوئی اس جیسا ہے، اور نہ ایسے کہ وہ کسی کی مشاورت کا، کسی کے مشورے کا محتاج ہے. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ توحید جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کے وسیلہ سے، یعنی جو علم ائمہ اہل بیت تک پہنچا ہے، آپ کے سینہ مبارک سے جو علم مولا علی اور مولا علی سے پھر آگے پہنچا ہے، اس میں بڑی خالص اور نکھری ہوئی توحید ہے. جی وہی قرآنی توحید ہے. اب اس کا جو میں مختصر وقت میں نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی دعوت میں، ان کی تعلیم میں، ان کے قیام میں، ان کی سوچ میں، ان کی دعاؤں میں جو ہم تک پہنچی ہیں مسند دعائیں. ویسے تو گھڑنے والوں نے خطبہ بیانیہ بھی گھڑا ہوا ہے نہج الاسرار نامی کتاب سے، اور بدقسمتی دیکھیے کہ اس کے گھڑنے والے کا تعلق جو ہے مسلک کے تشیع سے ہے ہی نہیں ہے. خیر وہ ایک الگ بحث ہے. تو آپ اہل بیت علیہم السلام کی دعائیں دیکھ لیں، مسند دعائیں دیکھ لیں، مسند احادیث، متواتر احادیث دیکھ لیں. ان کے نزدیک اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا یہ استحقاق ہے ہی نہیں ہے کہ غم و ہم سے نکلنے کے لیے، مصائب و شدائد سے نکلنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے، حاجات کی برابری کے لیے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے سامنے سوال کیا جائے وسیلہ کے نام پہ یا باذن اللہ کے نام سے. بلکہ ان ساری چیزوں کی نفی قرآن بھی کرتا آیا اور خود ائمہ بیت علیہم السلام بھی کرتے آئے. یعنی غلوب کا سلسلہ تو خود مولا علی علیہ السلام کے اس میں زمانہ میں شروع ہو گیا تھا. اور جگہ جگہ آپ نہج البلاغہ کے خطبات دیکھیں اور دیگر بھی جو کتب میں خطبات ہیں، آپ سیرت ائمہ بیت، ہاشم معروف حسنی صاحب کی بڑی بہترین کتاب ہے، آپ ان میں کلمات اور جملے دیکھیں، مولا علی کی سیرت پڑھیں، واقعات دیکھیں. تو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی جو شیعت ہے، اگر مختصر اس کو اور سم اپ کریں تو جو حقیقی شیعت ہے، جو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے چھلکتی اور واضح ہوتی شیعت ہے، اور جو موجودہ رائج شیعت ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہاں پہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے. آپ ایک منٹ ڈائریکٹلی اس کی دیکھیں کہ جو آج کل اللہ رب العزت کے علاوہ وسیلہ کے نام پہ یا اللہ تعالیٰ کے اذن کے حوالے سے جو سلسلے چلائے گئے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ائمہ اہل بیت علیہم السلام خدا نہ خواستہ، کیا مطلب ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مولا علی کے بعد جناب حسنین کریمین علیہ السلام اور ان کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اور پھر نیچے تک آپ آ جائیں 12ویں سرکار تک، کیا ان کا عقیدہ یا ان کا عمل یا ان کی معرفت خدا نہ خواستہ آج کے کسی ملگی شیعہ سے کم تھی؟ کہ جو ان کو یہ پتہ نہ چلا کہ ہم اگر بعنوان وسیلہ براہ راست غم و ہم سے نکلنے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے، شفا مانگنے کے لیے ان ہستیوں کو بھی پکار لیں گے تو ایک ہی بات ہے. یہ ایک ہی بات ہے ہی نہیں تھی ان کے نزدیک، ان کے افکار میں ایک بات ہو بھی نہیں سکتی. تو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک ہاں، امام زین العابدین علیہ السلام کی آپ دعائیں پڑھ لیں، امام تقی علیہ السلام کی روزہ امیر المومنین پر ایک وہ روایت ہے، مشہور روایت ہے، جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کی درخواست کر رہے ہیں جناب امیر المومنین سے. تو یہ اتنی کی گنجائش ہے. یہاں نہج البلاغہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی تدفین کے موقع پر مولا علی علیہ السلام کا یہ کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اپنے پروردگار کے ہاں یاد رکھیے گا. تو ان ساری چیزوں کا اگر آپ نچوڑ بھی نکالیں تو جو زیادہ سے زیادہ گنجائش نکلتی ہے وہ دعا کی پھر بھی نہیں نکلتی، التماس دعا کی نکلتی ہے کہ اللہ کے حضور ہمارے حق میں دعا کیجیے گا، اور اس کے ہم محتاج ہیں. لیکن وسیلہ کے نام پہ ائمہ اہل بیت کی تعلیمات میں یہ کہیں چیز کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر براہ راست وسیلے سے کہا ہو کہ ہمیں ہم غم سے نکالیں، ہمیں اولاد چاہیے، ہماری حاجات پوری کریں. اس طرح کی کوئی چیز. امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعاؤں کی کتاب ہے، جو تاریخ اسلام کی، تاریخ تشیع نہیں، تاریخ اسلام کی قرآن کے بعد سب سے قدیمی کتاب ہے جسے صحیفہ کاملہ شریف کہا جاتا ہے، اس میں بھی جو گنجائش زیادہ سے زیادہ نکلی ہے، دعائے ختم القرآن دیکھ لیں آپ،
42 نمبر زیادہ گنجائش نکلتی ہے وہ یہی نکلتی ہے، اللہ تجھے محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کے حق کا واسطہ میری حاجات پوری کر. مانگا خطاب اللہ سے کیا جائے گا. تو جو توحید ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے ہم تک پہنچی ہے، اس میں دینے پہ قدرت رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. اس میں ولایت تکوینی یعنی امور تکوینیہ میں بعنوان وسیلہ تصرفات کا حق کسی اور ہستی کو حاصل نہیں ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت خلاصہ جو نکھر کے سامنے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جس کی عبادت ہوگی مدد بھی اسی سے مانگی جائے گی. اب یوز کیسے کیا جاتا ہے؟ جب آپ کسی سے مثال کے طور پہ جن صاحب کے آپ اکثر جب کوئی انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے اما یجیب المسترا والی آیت کے حوالے سے، وصیت نمبر مکتوب نمبر 31 وصیت نامہ امیر المومنین کے حوالے سے، یا صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے حوالے سے جب کسی موجودہ شیعت کے کابر کے پاس جاتا ہے، جیسے علامہ شہنشاہ نقوی صاحب میں نام لے لیتا ہوں، جس طرح عقیل غربی صاحب اور دیگر ہیں، تو جو یا یہ یاری صاحب ہیں، یہ یاری کے بھی پروگرام میں نے کافی کلپس میرے تک پہنچتے ہیں جس میں غیر شیعہ برادران بھی جب استعانت کے حوالے سے سوال کرتے ہیں اور شیعہ برادران بھی، تو مثالیں کیا دی جاتی ہیں کہ جی اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے تو جہاں جاب کرتے ہو وہاں سے ایڈوانس سیلری کیوں مانگتے ہو؟ جب آپ گٹر میں یا پتہ نہیں کیا مثال یہ یاری دے رہا تھا، آپ گرے ہو تو پھر مزہ ہے کہ صرف اللہ کو پکارو نا، کسی کو پکارو نا مدد کے لیے. آپ بیوی سے روٹی کیوں مانگتے ہیں؟ آپ ہمسائے سے قرض کیوں مانگتے ہیں؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ دو چیزیں ہی الگ ہیں. میں آپ کے پاس جاب کرتا ہوں، اگر میں آپ سے کچھ ایڈوانس سیلری مانگتا ہوں، میں کسی ہمسائے سے ضرورت کے تحت کچھ ادھار مانگتا ہوں، میں کسی اور سے کچھ مانگتا ہوں، تو یہ چیزیں دعا میں نہیں آتی ہیں حضور. یہ تو تعاون علی البر والتقویٰ کہ اس میں آتی ہیں، زیر اثر آتی ہیں. جب دعا میں نہیں آتی تو شرک میں بھی نہیں آتی. اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے رزق مانگنا، اولاد مانگنا، یہ چیز دعا میں آئے گی. یعنی آپ جیسے یہ مثال دی جاتی ہے، ابھی میں انور نجوی صاحب کے پوڈ کاسٹ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ میزبان کو کہہ رہے تھے کہ جی پھر ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ دعائی کیوں دیتے ہیں کہ ہمیں بچا لو جی. بھائی اگر کوئی ڈاکٹر کو زندگی اور اس پہ دینے پہ قدرت والا سمجھتا ہے یا براہ راست ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ جناب میری زندگی بڑھا دیں، میں مرنا نہیں چاہتا، تو پھر تو وہ شرک کر رہا ہے. اور اگر وہ اسباب کے تحت کہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ معالج کے پاس جانا، اس کو اپنی تکلیف بتانا، شفا دینے پہ قدرت رکھنے والا تو اللہ ہے. وہ ڈاکٹر سے شفا نہیں مانگے گا، وہ ڈاکٹر کا تجویز کردہ نسخہ استعمال کرے گا، دعا پھر بھی اللہ سے کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے. ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنی پوری زندگیوں میں دیکھیں، اصول کافی کی جلد نمبر 1 میں آپ کو وہ روایت مل جائے گی کہ جس میں امام جعفر الصادق علیہ السلام سے بھی، امام باقر علیہ السلام سے بھی، یہ دونوں ائمہ سے ایک روایت نقل ہوئی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، جس کا مفہوم ایک ہی ہے کہ آپ سے غالی کی تاریخ پوچھے گی کہ غالی ہوتا کون ہے. آپ نے مذمت تو بڑی کر دی ہے امام، لیکن غلوب کرنے والا غالی اس کی پہچان کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ غالی وہ ہوتا ہے کہ جو ہم سے وہ باتیں منسوب کرے جو خود ہم اپنے بارے میں نہیں کہتے. اور ایک دوسری روایت میں کہ غالی وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے بارے میں وہ دعوے کرے جو خود ہم اپنے بارے میں نہیں کرتے. ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے کسی جگہ کسی مسند اور متواتر حدیث دکھا دیں کہ جس میں آپ نے دعویٰ کیا ہو کہ ہم دنیا میں ہدایت دینے بھی آتے ہیں، اولاد دینے بھی آتے ہیں، اللہ سے مانگ لیا یا وسیلہ کے عنوان سے ہم سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے. کسی امام نے پہلے گزر جانے والے امام سے براہ راست تکرار کی ہو، یا علی مدد بولا ہو، اولاد مانگی ہو، ہم و غم دور کرنے کی فریاد کی ہو، یہ سارا کچھ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے پرے پرے ہے. ائمہ کی تعلیمات میں، خالص تعلیمات میں، اللہ کے علاوہ قادر مطلق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کائنات میں تصرف کرنے والا کوئی نہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ رزق دینے والا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے دیکھیں سورہ مومن کی اس آیت میں آپ دیکھیں کہ 40 نمبر شاید آیت ہے جس میں کہہ دیا گیا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور جو لوگ میری اس عبادت سے منہ موڑتے ہیں ان قریب داخل جہنم ہوں گے. دعا عبادت ہے. ایاک نعبد پہ بھی اگر آپ رہیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، تو دعا کوئی لکھ کے دے دے آپ کو کہ دعا عبادت نہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے. جب دعا عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر آپ ان کا واسطہ تو پیش کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کو کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہم بحق محمد و آل محمد، اللہم بحق معصومین، یہ اللہم بحق اہل بیت، اللہم بحق قرآن و اہل بیت، یہ آپ کہیں بالکل کہیں. لیکن اللہ رب العزت کو مخاطب کرنا، اللہ سے ہی مانگنا، یہی سنت ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہے، جس کی مزید تفصیل آپ کو مکتوب نمبر 31 میں مل جائے گی نہج البلاغہ میں، خطبہ نمبر 11 میں مل جائے گی، جس میں اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جنگ کی کچھ نصیحتیں فرماتے، سب سے آخر میں آپ کو وہ جملہ مل جائے گا کہ بیٹا یاد رکھنا مدد تو صرف خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا دنیاوی اسباب کے طور پہ آپ سے چائے مانگ لینا، آپ سے قرض مانگ لینا، بیوی سے پراٹھے مانگ لینا، جناب بہت سے سیلری مانگ لینا، یہ دنیاوی اسباب ہیں بھائی، یہ دعا میں نہیں آتے، دعا میں نہیں آتے، اس لیے شرک میں بھی نہیں آتے. لازک وہ ہے کمی بیشی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں صرف ایک سیکنڈ کہ یہ بھی مولا علی علیہ السلام کا دیا گیا نسخہ ہے. مکتوب نمبر 31 میں آپ پڑھیے گا کہ جناب امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اور اپنے رب سے وہ چیزیں مانگو جن کے دینے پہ اس کے علاوہ قدرت کوئی نہیں رکھتا. اور پھر آگے وہ چیزیں بھی بتا رہے ہیں کہ مثلا عمروں میں درازی، رزق میں برکت اور جسمانی صحت و سلامتی. اب مولا علی علیہ السلام تو کہیں کہ اس کے دینے پر اللہ کے علاوہ قدرت کوئی نہیں رکھتا، تو ہم جناب کیا مطلب نادیلی پڑھ کے مولا علی کو یہ بتانا چاہتے ہیں معاذ اللہ کہ جی آپ کو نہیں پتا، آپ بھی قدرت رکھتے ہیں. تو وسیلے کا یہاں پہ تشخص بگاڑا گیا ہے. وسیلے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ وسیلے کو ہی اللہ کی جگہ پر فٹ کر لیں اور محبت کے عنوان پر عقیدت دیکھیں.
شیعہ امامان شیعہ میں آیت اللہ جعفر سبحانی نے ایک روایت نقل کی ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور اسی کو معرفت اہل بیت میں علامہ محمد محمدی اشتہار وردی علی اللہ مقامہ انہیں بھی نقل کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جن کے یہ ایام چل رہے ہیں، آپ اس روایت میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم سے محبت کرو شریعت کے دائرے یعنی اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی توحید بالکل واضح توحید ہے، قرآنی توحید ہے۔ آج کل کی شیعت میں اور اہل بیت علیہ السلام کی حقیقی شیعت میں یہ جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، یہ جو ایک گیپ آ گیا ہے، یہ بدقسمتی کے ساتھ نوجوانوں تک پیغام پہنچانے کی اہم ضرورت ہے، اور وہ نوجوانوں تک پہنچ نہیں سکتا جب تک ان کے اندر خود یہ جستجو نہ ہو کہ ہم خود اپنے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے، ہم خود جستجو اور تحقیق کریں گے، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ائمہ طہار نے یہ کلیہ دیا ہے ہمیں کہ ہمارے نزدیک حدیث ہو، روایت ہو، دعا ہو، رسم ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہی قابل قبول ہوگی جو مطابق قرآن ہوگی۔ یہ اصول کافی میں بھی حدیث ہے، یہ حدیث معتبرہ میں بھی ہے، اور تفسیر یاشی میں 10 جگہ صاحب تفسیر یاشی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ہماری جو بات تم تک پہنچے اس کو معیار قرآن پہ پرکھو، مطابق قرآن ہو تو لے لو ورنہ دیوار پر دے مارو۔ تو فعل یعنی بحق محمد یا آل محمد یا اہل بیت کا، تو اس کے آپ قائل ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل نہ قائل۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے اب 1 منٹ صرف دیجیے گا تاکہ بات آپ نے جو کی ہے میں اس کو مختصر وقت میں جامع انداز میں پیش کر دوں۔ ہم اس کے صرف قائل ہی نہیں ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت کے، ان کی دعا کے، ان کے وسیلے کے، لیکن وسیلے کا بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو حال اب کیا گیا ہے، ہم صرف قائل نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم دنیا اور آخرت میں محتاج ہیں۔ اس توحید کو نا بے شک ہمیں پورا ٹائم اس پہ گزر جائے اس کا اچھے طریقے سے، تاکہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے، شفاعت، ان کی علمی روحانی جتنی امداد ہے اس کے صرف قائل ہی نہیں ہیں، ہم اس کے محتاج بھی ہیں۔ لیکن نزول والا یہ بھی تو بتائیے نا، میں نے آپ سے 20-25 منٹ کی ابتدائی گفتگو توحید کے بابت یہ عرض کیا تھا کہ کوئی پروف بھی تو ہمیں ملنا چاہیے مستند، کہ جس میں خود اہل بیت علیہ السلام نے بھی وسیلہ اسی عنوان سے لیا ہو جیسے آج کل ہم لے رہے ہیں کہ اللہ کو پکار لیا یا اللہ سے براہ راست مانگ لیا یا وسیلے سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے۔ یہ ایک ہی بات والا کانسیپٹ بھی تو دکھایا جائے، وسیلے کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں۔ وسیلہ ہمیں آپ کو پروگرام روکنے کا خدا نخواستہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن بات مکمل پہنچانے کا رائٹ ہمارا ہے۔ یہ واسطہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، یہ واسطہ ہے، وسیلہ اور چیز ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو قرآن کا واسطہ پیش کرنا، محمد و آل محمد علیہ السلام کا دیگر انبیاء یا اولیاء کا واسطہ پیش کرنا، حتیٰ کہ روایات میں اپنے مرحوم ماں باپ کا واسطہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ وسیلہ اور چیز ہے، یہ واسطہ ہے، وسیلہ اور چیز ہے۔ وسیلہ ہر وہ چیز آپ کے لیے، میں پھر عرض کروں گا، مجھے صرف 1 منٹ بعد مکمل کرنے دیں۔ وسیلہ آپ کے نیک اعمال بھی وسیلہ ہیں قرب الہی تک پہنچنے کا، انبیاء اولیاء ائمہ بھی وسیلہ ہیں۔ اگر آپ اس وسیلے کے ذریعے اللہ کی خوشنودی تک، اس کی معرفت تک، اس کی توحید تک، اس کے احکامات تک، واجبات تک، محرمات تک پہنچتے ہیں تو وہ وسیلہ آٹومیٹک بن جاتے ہیں آپ کا۔ یہ وسیلے کا جو مفہوم ہم نے لے لیا ہوا ہے کہ جناب یہ اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہے، تو اللہ نے اپنی رضائیں چونکہ ان کو دے دی، اب اللہ سے مانگ لیا، ان سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے۔ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں۔ آج اللہ رب العزت کے علاوہ براہ راست جب کسی سے بھی حاجات یا منت مراد مانگی جاتی ہے، اس کے پیچھے یہ وسیلے کا یہی مفہوم کھڑا ہوا ہے۔ میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں۔ نہیں، میں آپ سے اگری کرتا ہوں، آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے، آپ مجھے مناظر نہ سمجھے، وہ تھوڑا ڈیبیٹ کا، تھوڑا گفتگو کا مزہ آتا ہے، سوال اللہ کو دو الگ کیا ہے، میرے علم میں اضافہ ہوا ہے، لیکن میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ حدیث مبارکہ ہے ہمارے یہاں اہل سنت کے یہاں، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، تو اس میں یہ ہے کہ ایک وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ کچھ لوگ غار میں پھنس گئے، میں صرف مفہوم پیش کروں گا، تو انہوں نے غار کا پتھر آگے آ گیا، بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے، جی بالکل، انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا، وسیلہ کیا، اور انہوں نے اپنے تین، ہر ایک نے اپنی اپنی وہ اچھی نیکی جو اللہ کے ہاں مقبول تھی، یا اللہ اس کو میں وسیلہ واسطہ دیتے ہیں، ہماری یہ مشکل دور فرما۔ اسی طرح اگر یہ نیک ہستیاں جیسے کہ سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے عطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطہار، تو جو ان کی عطرت ہے، جو ان کی اولاد ہے، اہل بیت ہیں، یا ان کا یا دیگر مطلب صحابہ کا یا مقدسات کا حوالہ یعنی واسطہ دیا جائے تو یہ درست ہے۔ یہ جو اس میں شرک والی دیکھیں جی، آپ اللہ رب العزت کو نہیں، اس میں شرک والی بات ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یا اللہ تجھے تیرے نبی اور تیرے نبی کی اولاد اور صحابہ کا واسطہ کہ میری مشکل دور فرما، تو کہہ تو آپ اللہ سے رہے ہیں، مانگ تو اللہ سے رہے ہیں، اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ ہاں جی، یہ کہاں سے آ گیا؟ بہت اچھی بات ہے، کلیئر ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو اس وقت موجودہ شیعت ہے، اس میں شیعت کے اندر کچھ مسالک ہیں، لیکن سب سے بڑا مسلک جو ہے اس وقت وہ فقہ جعفریہ کہہ لیں یا اثنا عشری جو اپنے آپ کو امامیہ، 12 امامیہ کہتے ہیں، کیا ان میں سب لوگ زیدیہ وغیرہ کو چھوڑ کر، کیا وہ جو آپ وسیلہ واسطہ بیان کر رہے ہیں، یہ جو مروجہ ہمارے لوگ ہیں، کیا یہ بھی اسی طرح کے وسیلے کے قائل ہیں، یا کہ یہ بالکل ڈائریکٹ ائمہ سے مانگتے ہیں؟ یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں طارق صاحب، خاص کر یاری صاحب کے پروگرام میں جب آپ شرکت کرتے ہیں، مختلف علماء سے بھی آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے، پروگرام میں بھی ہوں گے۔ موجودہ دور میں، موجودہ رائج شیعت میں دو جو کام ڈلے ہیں، ایک عقیدت اور فضائل کے نام پہ، اور ایک عزاداری امام مظلوم کے نام پہ، جو ہوگی ہے نا، دوسرے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں، یہ باطل افکار ہیں ائمہ کے نزدیک۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھیں امام زین العابدین علیہ السلام کی، آپ صحیفہ علویہ میں مولا علی علیہ السلام کی مناجات جو مسجد کوفہ میں وہ کرتے تھے وہ پڑھیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک جب بھی کچھ بھی مانگا گیا ہے، وہ اللہ سے مانگا گیا ہے، جو نہیں ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام
جو ہے لوگوں سے اسباب کے تحت. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے دو عالم خاتم الانبیاء کے بارے میں یہ روایت اہل سنت مصادر میں بھی ہے, اہل تشیع میں بھی ہے کہ آپ کو بعض دفعہ قرض بھی لینا پڑ جاتا تھا. مولا علی علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ ایک چادر یہودی کے ہاں رکھوائی تھی اور اس کے عوض قرض. یہ ظاہری اسباب ہیں. موجودہ شیعت میں جو آپ یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس خالص توحید میں کوئی نام, ایک نام تو میں نے آپ کو بتایا قبلہ ڈھکو صاحب کا, اسی طرح سید محمد حسین زیدی برستی صاحب کی آپ کتب پڑھیں, ان کی شیعہ قائد کا خلاصہ اور ان کا جو ہے فلاسفہ سے مقابلہ اس طرح کی ان کی کتاب ہے مختصراً وہ پڑھیں. امامت ان کی کتاب ہے وہ پڑھیں. اسی طرح ایران میں, عراق میں, لبنان میں چلے جائیں, سید حسین فضل اللہ کے افکار پڑھ لیں, اللہ مقامہ ہو, سید ان کے آیت العاصم موصلی کے پڑھ لیں. تو یہ ہر جگہ ہر دور میں موجود ضرور رہے ہیں, لیکن ان کی آواز کو نہ صرف یہ کہ اٹھنے نہیں دیا جاتا بلکہ دبا دیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان اور ہندوستان, خاص کر ان دو خطوں میں آپ جو شیعت آپ دیکھ رہے ہیں, ان کی اکثریت جو ہے اس کی ذہن سازی جو ہوئی ہے وہ توحید خالص پر ہوئی نہیں ہوئی, وہ نہج البلاغہ پر ہوئی نہیں, وہ صحیفہ کاملہ پر ہوئی نہیں, اور قرآن تو پھر بڑی آگے کی بات ہے. اب جو بندہ, جو مولوی, جو عالم, جو خطیب, جو ذاکر اٹھ کر خالص توحید پیش کرنا شروع کر دے گا, اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ہم مقصر ہیں, ہم ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں, ہم وہابی ایجنٹ ہیں. اب جب میں تو چونکہ پروفیشنل, میں نے بطور پروفیشنل تو اس کو اپنایا نہیں کہ مجالس بھی پڑھوں, ذاکری بھی کروں, تبنڈو بھی کماؤں, جناب اس کو روزگار کا سلسلہ بناؤں. اب جن کا پیشہ اور جن کا روزگار کا سلسلہ اس کے ساتھ نہیں ہوا وہ مذہب کے ساتھ, وہ کس طرح مخالفت مول لے لیں اکثریت کی, ان کو پڑھائے گا کون؟ اگر آج شہنشاہ نقوی صاحب اپنی مجلس میں کھری بات کر دیں کہ واسطہ اور وسیلہ محمد والے محمد کا دو, لیکن مانگو صرف اللہ سے, اگلی مجلس مجھے بتائیے گا شہنشاہ نقوی کو کون بک کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. تو یہ جو اصول کافی کی ایک روایت کے مطابق کہ جب عالم دیکھے کہ معاشرے میں بدعات اور خرافات کا برملا اور کلم کھلا اظہار ہونا شروع ہو گیا ہے, اس پر واجب ہو جاتا ہے اٹھ کر اپنے علم کا اظہار کرے. اب دو چیزیں آگے ایک عالم کی پہچان میں, دو چیزیں معاون ثابت ہوتی ہیں کہ وہ خوشنودی الہی دیکھ رہا ہے یا خوشنودی عوام دیکھ رہا ہے. جس نے سارا سال 60-70 مجالس معاشرے پڑھ کے لاکھوں روپیہ کمانا ہے, لینا ہے, بے شک طے کر کے لیتا ہے, بے شک لوگ اپنی خوشی سے دیتے ہیں, جس کے بچوں کی فیسیں لوگ بھر رہے ہیں, جس کو زواری یعنی ظاہر بناتے ہیں تو لوگوں کی جیب پر, حج عمرہ کرنا ہے تو لوگوں کی جیب پر, جس کے مدرسے میں دفتروں میں لگے ایسیوں کے بل کوئی چودھری صاحب بھر رہے ہیں, کوئی ملک صاحب بھر رہے ہیں, کوئی شاہ صاحب بھر رہے ہیں, وہ بندہ جب بیان حق کرنا شروع کر دے گا تو یہ ساری رسیدیں رک جائیں گی. یہ چیز سب سے زیادہ جو ہے مانیہ ہوئی ہے ان کو حق پہنچانے میں, ورنہ مانتے سب ہیں, عوام کو زیادہ راضی رکھنا ان کی مجبوری ہے. خالص اچھا توحید وہی پیش کرے گا جس کا روزگار, جس کا سلسلہ, جس نے مذہب کو پیشہ نہیں بنایا, جو ذاکری نہیں کرتا. آقا کہ آپ نے بہت حوالے دیے ہیں اور بھی کتب کے حوالے دیے ہیں. نہج البلاغہ کے بارے میں جو معلومات مجھے آئی ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کے شیعہ مصادر میں سے یہ کتاب نہیں ہے. آپ نے صرف وہ یہ ان کا یہ ایک, اور دوسرا ایک سن لیجئے گا, ایک بڑا سخت سا سوال ہے, وہ یہ ہے کہ اس کو وضاحت چاہیے آپ سے کہ اگر کسی سے ڈائریکٹ پوچھے, یہ کچھ مسئلہ ہمارے بریلوی حضرات جو ہمارے پیارے بھائی ہیں ان کا بھی مطلب ہے یہ یا علی مدد وہ بھی کہہ دیتے ہیں, اور بزرگوں سے اور پیر دستگیر جو مطلب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ سے, اصحاب سے, وہ بھی مدد کے قائل ہیں, پکارنے کے بھی قائل ہیں. اور اس طرح یہ دیوبندیوں, اہل حدیث اور ان کے کرامات, وہی فیوز و برکات ان پر بھی ہیں. تو عطا اللہ کی ہے, اللہ نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو چیزیں دی, مطلب عنایت کی, معجزات دیے, کوڑی کو ٹھیک کرنا, نبینے کو ٹھیک کرنا, مردہ کو زندہ کرنا, تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ائمہ کو دیے ہیں. تو اگر ہم ان سے جا کر مانگتے ہیں ان کی حیات میں یا ان کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی, چونکہ وہ ان کو شہید, وہ ہوئے بھی شہید ہیں اور ان کو شہید وہ زندہ ہیں اور وہ پکارتے ہیں, تو یہ کہاں سے ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کی جائے یا اللہ سے, یا ہمیں مانگ کے دیجیے, یہ کہاں سے شرک ہوا؟ یعنی اس طرح کا وہ جواب دیتے ہیں. آپ اس پر کمنٹس کیجئے گا. ایک اور منصوص من اللہ والا بھی. جی دیکھیں طارق صاحب, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. معجزہ سراسر فعل خدا ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ معجزہ دکھاتا ہے, لیکن کب دکھانا ہے نہیں دکھانا ہے, یہ پورا قرآن گواہ ہے کہ یہ سراسر فعل خدا بندی ہے. دوسرا, جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ کروائے, اور اس سے براہ راست جناب عیسیٰ سے زندگی مانگنا, دعا مانگنا جائز ہو گیا. کیا ان کے حواری جو تھے ان میں سے کسی ایک کی بھی آپ کوئی مثال یا کوئی تحریر یا کوئی حوالہ پیش کر سکتے ہیں کہ جب جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے پہلی دفعہ باذن اللہ مردے کو زندہ کیا, تو اس کے بعد جناب جو بیمار ہوتا تھا یا قریب المرگ ہوتا تھا وہ جناب عیسیٰ سے جا کے زندگی مانگتا تھا. کوڑی کو شفا یاب کیا, تو کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جناب عیسیٰ سے براہ راست شفا مانگنا شروع ہو گئے, یا اس میں بھی آپ کو یہ ملتا ہے کہ یا نبی اللہ یا روح اللہ, اپنے اللہ سے ہمارے لیے بھی شفا طلب کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام
کہا یہی جاتا ہے کہ ان سے یعنی اللہ سے ہی مانگتے ہیں، تو ہم ان کو کبھی بھی خدا یا الہ یہ تو وسیلہ ہو گیا نا، توسل ہو گیا. اس کو تو توسل کہا جائے گا کہ میں انبیاء اولیاء کے توسل سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا طالب ہوں، رحمت کا طالب ہوں. یہ کہتے تو تو اسی طرح ہیں. کہتے اسی طرح ہے. تو پھر دو الگ الگ دو چیزوں کو مکس نہ کریں. یعنی آپ مکس نہیں کر رہے. آپ سے مراد ہے کہ جو عام عوام کو یہ تھوڑا سا اس طرف لگا دیتے ہیں. دیکھیں خطاب اللہ سے کیا جائے گا. یہ آپ کسی بھی نبی کی مثال نہیں دے سکتے کہ کسی نبی نے کوئی معجزہ دکھایا اور اس کے بعد ان کے امتیوں نے خطاب بھی ڈائریکٹ ان انبیاء سے کیا ہو. کہ آصف بن برقیہ تخت بلقیس لے کے آئے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان سے جناب براہ راست ان کے گھر کے باہر جھوم لگ گیا لوگوں کا. لوگ اجاد اور منتیں مانگنا شروع ہو گئے. جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جب مردے زندہ کیے، کوڑی کو شفا یاب کیا، تو کیا لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو بھول کے جناب عیسیٰ گئے، وہ سارا کچھ ہو گئے. اور جو ہو گئے وہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے. ہوتی عزیز من بات یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام معجزات دکھاتے تھے اللہ کی مرضی سے، اللہ کی منشا سے، اللہ کے مقرر کردہ وقت سے دکھاتے تھے. اور امام باقر علیہ السلام نے اس سلسلے میں اصول کافی میں بھی روایت ہے، اصول الشریعہ میں بھی آپ باب غلو میں روایت پڑھ لیجئے گا کہ امام نے تو بات ہی سمپل کر دی، واضح کر دی. کہ امام نے فرمایا کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کے اسم اعظم ہیں جن کو پڑھ کر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب فرماتا ہے، رد نہیں کرتا. اب ایک مثال یہاں پہ یہ بھی دی جاتی ہے، امام علی نقی علیہ السلام سے بھی یہ روایت منسوب ہے اور امام علی رضا علیہ السلام سے بھی، کہ وہ قلین پہ شعر بنا تھا. خلیفہ وقت کے دربار میں جناب وہ ایک جادوگر آیا اور وہ امام کو معاذ اللہ وہ نیچا دکھانے کے لیے کچھ حرکتیں کر رہا تھا، شوبدہ بازی کر رہا تھا. جادوگر بھی نہیں، شوبدہ باز. اور امام نے جناب شیر کی طرف دیکھا یا اشارہ کیا تو وہ مجسم ہو کے قلین سے باہر آ جاتا ہے اور اس کو کھا جاتا ہے. جاب الدعوات ہیں الحمدللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یا دل میں کوئی دعا یا نیت کریں کہ جب وہ مسخرہ وہ شوبدہ بازیاں دکھا رہا تھا، اگر امام نے دل میں بھی یہ ارادہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس شیر کو مجسم کر، اس کا خاتمہ کر، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو مستجاب کیا. مجھے بتائیے کہ کس امام نے کوئی بھی معجزہ دکھانے کے بعد، میں آپ کو 20واں روایت ابھی دکھا دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ جس میں کوئی کہہ رہا ہے کہ مولا بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں، اس کو دعا بتا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں کہ سورہ محمد کی فلاں آیت پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف یعنی کسی امام کو بتایا جا رہا ہے کہ مولا غموں سے نجات نہیں نکل رہی، رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، لا حول ولا قوت پڑھنے کی وہ مولا تلقین فرما. کس امام نے کہا کہ جناب شام کو آنا بچہ آگے، ہمیشہ اللہ کی طرف رہنمائی کی، قرآن کی طرف کی، ذکر خدا کی طرف لگایا. کسی نے رزق میں برکت کا سوال کیا تو فرمایا سورہ کوثر پڑھو. کسی نے کہا کہ یعنی آپ مولا علی علیہ السلام کی روایت ہی لے لیں، شیعہ سنی دونوں مصادر میں، میزان الحکمہ میں بھی آپ کو مل جائے گی، کہ جس میں ایک بندہ آگے کہتا ہے جی رزق کی تنگی ہے استغفار پڑھ، اولاد نہیں ہے، دوسرا آگے کہتا ہے اولاد نہیں ہے استغفار پڑھ، تیسرا آگے کوئی مسئلہ بتاتا ہے مولا کہتا ہے استغفار پڑھ. جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ سرکار سب کو ایک ہی نسخہ دیتے جا رہے ہیں. تو پھر مولا وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، سورہ مبارکہ الانعام میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ مبارکہ بقرہ میں بھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے پاس جو مصیبت آتی ہے اس کے اپنے کرتوتوں کے باعث آتی ہے. تو جب استغفار پڑھے گا، اللہ سے معافی طلب کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دفع کر دے گا. تو بات یہ ہے حضور کہ ائمہ انبیاء اولیاء اللہ تعالیٰ بے شک ان کے ہاتھوں معجزات دکھاتا ہے، کرامات دکھاتا ہے، ان کا ظہور ہوتا ہے، اس میں شک کی کوئی نہیں، ان کرامات کا، ان معجزات کا. لیکن اس کا مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اس معجزہ دکھانے والے نبی کو صاحب معجزہ بنانے والے پروردگار کو فراموش کر دیں. آپ سورہ مبارکہ یونس کی وہ آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ میں آپ کے سامنے کچھ حوالے دے دیتا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ سورہ مبارکہ انعام میں بھی ہے آیت نمبر 17 ہے کہ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اس کا دور کرنے والا کوئی نہیں، اور فائدہ دینا چاہے تو اس کے فائدے کو روکنے والا کوئی نہیں. اور یہ سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت لے لیں، سورہ یونس کی 107 نمبر آیت کا ترجمہ پڑھ لیں، جس کا مفہوم بھی سیم یہ ہے. تو جب بات ہی ختم ہو گئی کہ انبیاء بھی محتاج ہیں اللہ رب العزت کے، وہ بھی مخلوق ہے اللہ رب العزت کے، ائمہ اور اولیاء بھی، یعنی سب کو خلق کرنے والا، سب کو رزق دینے والا وہ ایک ہی خدا ہے. تو پھر دعا نمبر 28 کی طرف رجوع کریں صحیفہ کاملہ میں، جہاں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ میں نے تو یہ جانا کہ مخلوق سے حاجت مانگنا سراسر عقل کی حماقت ہے. دعائے ابو حمزہ سمالی میں کہتے ہیں کہ تیرے علاوہ میں کس کو سناؤں، سنا بھی دوں گا تو تیرے علاوہ سننے پہ قدرت کوئی نہیں رکھتا. مکتوب نمبر 31 میں مولا علی فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن جب سوال کرنا پروردگار عالم سے کرنا، کیونکہ دینا یا نہ دینا بس اسی کے اختیار میں. اب ہم ان کا وسیلہ ضرور اختیار کریں گے، ان کا واسطہ اللہ کو ضرور پیش کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ جو گنجائش نکلتی ہے وہ توسل شخصی کی نکلتی ہے کہ آپ براہ راست ان کو خطاب کر کے اپنے حق میں دعا کی التماس کریں گے، شفاعت کی التماس کریں گے، اس کی گنجائش بھی نکلتی ہے. لیکن میرے حضور اللہ کو چھوڑ کے رزق ان سے مانگنا شروع کر دیں تو پھر معاف کیجیے گا یہ خود انہیں کی محنتوں پہ پانی پھیرنے والی بات ہے، چونکہ انہوں نے ساری عمر پیغام الہی توحید الہی ہم تک پہنچائی ہے. اب دوسری بات نہج البلاغہ کے اسناد کی آپ نے کی. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، مروجہ شیعت میں جو بھی توحید کے نام سے چڑھ کے کسی کو مکسر کا ٹھپا، کسی کو ابن تیمیہ، اسے جا کے پوچھیں کہ خطبہ شکشکیہ کی آپ کے پاس کیا اسناد ہے. آپ کو کوئی ایک بھی ملنگی ذہن کا شیعہ ایسا نہیں ملے گا جو خطبہ شکشکیہ پہ انگلی اٹھائے گا، بے شک اس کا سلسلہ اسناد ثابت ہو یا نہ ہو. لیکن جیسے ہی آپ اس طرف لے کے آئیں گے کہ مکتوب نمبر 31 وصیت نامہ میں مولا علی فرما رہے ہیں کہ دینے یا نہ دینے پہ قدرت صرف اللہ رکھتا ہے، ان کو سلسلہ اسناد یاد آ جائے گا. آپ ایک پروگرام رکھیں، میں اس پروگرام میں پورا شیعہ سنی سے انشاءاللہ اس کے سلسلہ اسناد لے کر حاضر ہو جاتا ہوں آپ کی خدمت میں. لیکن جو نہج البلاغہ کی اسناد پہ انگلی اٹھانے والے ملنگی ہیں نا، آپ اسی پروگرام میں انہیں کہیں کہ نادی علی کا سلسلہ اسناد لے کے آئیں. میں نہج البلاغہ کو معتبر اور مسند ثابت کرتا ہوں، وہ نادی علی کو مسند اور معتبر ثابت کریں.
میں صحیفہ کاملہ اچھا شریف کی ایک دعا کو آپ کو 3 اماموں سے ثابت کرتا ہوں. بہت سے آپ انہیں سوالات کہ ہیں. نادی علی کو کسی ایک امام سے ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بہت آپ نے بہت ہی رکھیں آپ پروگرام. بڑے اچھے انداز میں اور بڑے جامع اور بڑی تفصیل سے آپ نے سوالات کے جواب دیے اور بڑے سخت سوالات بھی کیے. اس کا بھی آپ نے بڑے تحمل اور بردباری سے آپ نے ان کا دفاع کیا. اور ایک بات اور ہے کہ جو مروجہ اس وقت شیعہ اثنا عشری ہیں، امامیہ بھی ان کو کہتے ہیں، تو فقہ جعفریہ والے بھی کہتے ہیں، ان میں بھی آگے پھر ایک اصولی ہیں اور کچھ اخباری ہیں. وہ کتنے ہیں؟ اور آپ ان مصادر کو ہی کاؤنٹ کرتے ہیں یا ایگری کرتے ہیں ان سے، یا آپ کا ان سے کوئی الگ ہے؟ اصول ہے جو اصول ہے نا جو میرا مسلک کے خیال ہے مذہب آپ اخباری اور اصولی جو ڈفرنس ہے شیعت میں ان کو چلو بھی چھوڑ دیں. جو اس وقت جو اثنا عشری ہیں ان کی جیسے کتب ہے نا. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ اول تو وہ کتاب کوئی دوسری ایسی ہے نہیں جو بالکل ہی معتبر ہو، الف سے یہ تک معتبر ہو اور مستند ہو اور احتمال سے پاک ہو. یہ صرف قرآن کو شرف حاصل ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہر قسم کی غلطی سے، ہر قسم کی غیر مستند چیزوں سے پاک ہے اور مکمل ہے اور محفوظ ہے. اس کے بعد جو استفادہ کیا جاتا ہے اجتہاد کے حوالے سے، وہ تو ظاہر ہے کہ کتب اربع سمیت جتنی بھی حدیث کی کتب ہیں سب سے استفادہ کرتے ہیں. جیسے کہ اصول کافی ہے، اصول کافی ہے جی، الاستفسار ہے، تہذیب الاحکام ہے، اور جی مان لا الفقی ہے شیخ صدوق کی. تو کتب اربع سے استفادہ کرتے ہیں. ہمارے نزدیک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد کتب اربع چونکہ احادیث کا ایک مجموعہ ہے، اس میں آپ کو فقہی مسائل پر عقائد کے حوالے سے، ایمانیات، اخلاقیات کے حوالے سے، ہمارے نزدیک کتاب کوئی بھی ہو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء جاند عالم کی اس حدیث شریف کے پیچھے کھڑے ہیں کہ میری جو حدیث تم تک پہنچے اس کو معیار قرآن پہ پیش کرو. اب وہ حدیث ہم نے کتب اربع میں سے کسی سے لی ہو، وہ مصادر اہل سنت میں سے کسی سے لی ہو، وہ نہج البلاغہ سے کوئی اس طرح کا وہ معاملہ لیا ہو، ہم اس کو معیار قرآن پہ پرکھیں گے. سب سے پہلے اس کا سلسلہ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں کہ کسی روایت یا حدیث کا سلسلہ اسناد سارا ہی ثقہ راویوں پر مشتمل ہو، ایک بھی ضعیف اس میں نہ ہو، لیکن اس حدیث کا اگر متن خلاف قرآن ہے، مسودہ قرآن خلاف قرآن ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. اگر اسی طرح ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے، اس کا سلسلہ اسناد بظاہر بیچ میں جا کے کوئی مجہول راوی آ جاتے ہیں، کوئی ثقہ نہیں ہے، کوئی اس طرح، لیکن اس کا متن یعنی قرآن ہے، تو ہم اس کو قبول کریں گے.